بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم المقام نائب امیر جماعت اسلامی ضلع ایبٹ آباد برادرم سعید احمد عباسی صاحب، محترم ناظم زون ہمارے کیا نام ہے ان کا عدیل انجم عباسی صاحب، حضرت مولانا احمد نواز صاحب ہمارے مربی، حضرت مولانا صاحب جو ہمارے مسجد ترمٹھیاں کے امام اور خطیب ہیں، اور اس مسجد حاضہ کے امام اور خطیب، اور دیگر علماء اکرام، اور میرے پیارے بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، سورہ فرقان کا آخری رکوع آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا ہے، طویل ترین رکوع ہے۔ ترجمانی میں چھوڑتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک ایک آیت کو لے کے میں چلوں گا تو انشاءاللہ ترجمانی بھی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ حسب توفیق الہی کچھ نہ کچھ تشریح بھی ہوتی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں تربیت گاہ کے منتظمین کو کہ جنہوں نے اتنی حسین اور اتنی عظیم الشان تربیت گاہ کا یہاں انعقاد کیا ہے، اور اس کے لیے جو موضوعات کا چناؤ کیا ہے وہ بھی قابل صد تحسین و آفرین ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس تربیت گاہ کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اور واقعتاً ہم یہاں سے کچھ لے کے چلیں، کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر جائیں۔ قرآن عظیم الشان ایک کتاب انقلاب ہے، وہ آپ کے سامنے ہمارے مربی حضرت مولانا احمد نواز عباسی صاحب نے رکھا۔ اسی قرآن عظیم الشان کی ایک سورہ مبارکہ الفرقان ہے، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی۔ یہ بتاتی ہے کہ یہ حق اور باطل میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ قرآن عظیم شان بتاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں یہ قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کا نام بھی فرقان ہے۔ تو آج تو میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ نے اس رکوع کا بارہا مطالعہ کیا ہوگا، درس بھی سنا ہوگا اور درس دیا بھی ہوگا، یہاں علماء تشریف فرما ہیں۔ میں کوئی آپ کی خدمت میں کوئی نئی اور نرالی چیز پیش کرنے والا نہیں ہوں،
اور نہ آپ کی کسی معلومات میں اضافہ کرنے لگا ہوں۔ چونکہ یہ تربیت گاہ ایک تذکیر کی محفل ہے، تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پروردگار فرماتا ہے محبوب اس قرآن مجید سے تم تذکیر کرو، یاد دہانی کراؤ، لوگوں کو یاد دلاؤ، ریمائنڈ کراؤ لوگوں کو، یہ بھول جاتے ہیں۔ تو بس اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں مجھے حکم ملا کہ میں آپ کی خدمت میں ان آیات بینات کی کچھ ترجمانی اور کچھ تشریح رکھوں۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 13 صفات رکھی ہیں عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ عباد اللہ کے جو بندے ہیں ان کی صفات ہیں، لیکن کمال کی بات ہے قرآن کے ایک ایک لفظ پر آدمی توجہ کرے تو ایمان جو ہے اس کو جلا نصیب ہوتی ہے، تازگی نصیب ہوتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ عباد اللہ کے بندے، ہم سب اللہ کے بندے، لیکن فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے جو چوٹی کا نام ہے، بہت سارے اللہ کے نام ہیں، احادیث میں ہمیں 99 اسماء مبارکہ بھی مل جاتے ہیں، لیکن لہ الاسماء الحسنی، ہر اچھا نام اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا جو اسم ذات ہے وہ ہے اللہ، اللہ کا اپنا نام۔ جیسے میرا نام صابر ہے، کوئی مجھے حاجی صاحب کہے گا، کوئی مجھے صوفی صاحب کہے گا، کوئی مولوی صاحب کہے گا، بہت سارے نام ہم رکھ دیتے ہیں صفاتی، تو اصل نام تو صابر ہے۔ تو اللہ کا جو اصل نام ہے، جو اسم ذات ہے وہ ہے اللہ، اور جو اس کے صفاتی نام ہیں ان میں سے چوٹی کا نام جو ہے وہ رحمان ہے۔ اور یہ مبالغہ ہے رحمان، ایسا مبالغہ کہ جو اللہ کی رحمت کی وسعتوں کو بیان کرتا ہے۔ اب جب کہتے ہیں نا کہ سمندر کے اندر طغیانی آ گئی، اب طغیان، سمندر کی جو موجیں ہیں وہ آپے سے باہر ہو رہی ہیں، تو اللہ کا یہ صفاتی نام اپنے اندر وہ سمندر کی موجوں جیسی صفات رکھتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں پیاسا ہوں تو کہتے ہیں انا عطشان، بے حد پیاس مجھے لگی ہوئی، یہ بھی مبالغہ ہے۔ تو اللہ کا جو نام ہے چوٹی کا، اس کے اسم ذات کے بعد وہ رحمان ہے۔ وہ رحمان کے جس کی صفت سمندر کی موجوں کی طرح جو ہے وہ طغیانی جس میں آئی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی رحمتوں کی بارش آپ پر کر دے، اپنی نوازشوں کی انتہا کر دے۔ اس کے بندوں کی صفات کیا ہے؟ ذرا یہاں رکیے آپ، 1 2 3 آیات جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں اس سے پیچھے چلتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے قریش مکہ کے سامنے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ایک تحریر لکھی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ومر رحمان، یہ کون ہے؟ قالو ومر رحمان، یہ رحمان، اس کو تو ہم نہیں جانتے، اگر آپ نے یہ معاہدہ لکھنا ہی ہے تو اس کو وہ اللہ کے نام سے لکھو، رحمان کو ہم نہیں جانتے، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ تو جب انہوں نے اللہ کے اس صفاتی نام کا تعارف جاننا چاہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ رحمان کون ہے، تو پروردگار عالم نے وہاں یہ نہیں بتایا کہ رحمان کون ہے، فرمایا تم چھوڑو رحمان کو کہ رحمان کون ہے، تم رحمان کے بندوں کو دیکھو۔ جب تم رحمان کے بندوں کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جس رحمان کے یہ بندے ایسی صفات رکھنے والے ہیں تو پھر وہ رحمان کیسا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ دیکھو کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو بھی دیکھو اس آئینے میں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی دیکھو، اور محمد الرسول اللہ پر جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اس کے ساتھیوں کو بھی دیکھو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ ایک صاحب ایمان تو قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جاسوسی کے طور پہ کچھ دن آ کے وہ رہے، تو انہوں نے مطالعہ کیا، بڑے غور سے دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، تو اس نے جا کے رپورٹ دی کہ تم ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہو
جو فرسانم بن نہار اور رہبانم باللیل ہیں، جو دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار اللہ کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار، اور راتوں کو شب زندہ دار مسلح بچھائے ہوئے ان کی راتیں رکوع میں اور سجدہ میں اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ تو یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو رحمان کے بندے ہیں ان کی سب سے پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ ہونا، نرم چال چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ ان کی چال بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ میرے دوستو اور عزیزو، حاجی صاحب میں سعودی عرب میں تھا تو ہمارا ایک حلقہ تھا، قافلہ وہ تمام لیموزین ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور پر مشتمل تھا۔ تو میں نے ان میں ایک ساتھی تھے جو ان کے ناظم حلقہ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سڑک پر کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں سے کون سواری ہے اور کون ویسے ہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ان کی چال سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ چال جو ہے انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ایک بدماش کی چال، ایک شریف آدمی کی چال، ایک چور کی چال، ایک ڈاکو کی چال، ایک عورت کی چال، ایک مرد کی چال، ایک کمزور آدمی کی چال، ایک طاقتور آدمی کی چال، وہ بتا دیتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کیسے قماش کا آدمی ہے۔ تو چال بتا دیتی ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ ہونا، نرم چال چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ لا تمش فی الارض مرحا، دیکھ زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل، تو نہ تو زمین میں جو ہے وہ سوراخ کر سکتا ہے اور نہ تو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، تو انسان ہے، ذرا اپنے پیدائش پہ غور کر کہ تو چیز کیا ہے۔ تیری گردن میں سریا آ گیا ہے، تو فخر کی چال چلتا ہے، تو تکبر کی چال چلتا ہے، تو بدماشی کی چال چلتا ہے، تو اپنے گریبان کو کھول کے چلتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جی ہاں کوئی چیز آ رہی ہے نا، انسان ہے تو۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اپنے پیدائش کو تو بھول گیا، تو ہے کیا چیز؟ ایک گندے خون کی تو پیدائش ہے اور زمین پر تو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ تو یہ اکڑ کے چلنا جو ہے یہ نخوت کی چال ہے، یہ تکبر کی چال ہے، یہ بدماشوں کی چال ہے، یہ رحمان کے بندوں کی چال نہیں ہے۔ تو کیسے چلا جائے؟ آرام سے چلا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مریل چال چلا جائے، بیماروں کی چال چلا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسے چلتے تھے جیسے کہ کوئی آدمی اوپر سے ڈلوان کی طرف چل رہا ہو، اور آپ تیز تیز قدم اٹھا کے چلتے تھے، آہستہ بھی چلے۔ ایک شخص کو دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گردن اس طرح جھکائے ہوئے اور مریل سی چال چل رہا ہے، تو فاروق اعظم نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میاں کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں امیر المومنین میں بیمار تو نہیں ہوں۔ فرمایا پھر ٹھیک ہو کے چلا کرو، سیدھے ہو کے چلا کرو، یہ کیا تم نے بیماروں والی جو ہے وہ چال گردن لٹکائے؟ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ فروتنی نہیں ہے۔ چال وہ چلو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، اپنی مناسب جو چال ہے اس کے مطابق چلو۔ جب تیز چلنے کا وقت ہو تو آہستہ نہ چلو، اور جب آہستہ چلنے کا وقت ہو تو تیز مت چلو۔ مسجد میں جو ہے وہ تیز تیز قدموں سے آنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ تم سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس طرح سے چلو جیسے پتہ چلے کہ اللہ کا بندہ چل کے آ رہا ہے۔ تم زمین کو جو ہے نہ چیر سکتے ہو نہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، اس لیے انسانوں والی چال چلو۔ تو فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور پھر جب جاہل لوگ ان کے منہ کو آتے ہیں تو ان کو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، جاہلانہ بات نہیں کرتے۔ اس چال سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا مولانا، جب اسلامی حکومت قائم تھی، نظام اسلامی، عدل نظام اسلامی کا جو ہے وہ ہر طرف غلغلہ تھا، لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پہ ملتا تھا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اس زمانے میں
جو بلدان اسلامیہ کے چیف جسٹس تھے قاضی القضاء، ان کو اپنے جیولری کے اندر ایک جج کی ضرورت پڑ گئی کہ کسی علاقے کے اندر ایک جج کی ضرورت ہے، تو بتایا گیا کہ فلاں شخص جو ہیں وہ بڑے فقیہ ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، قرآن اور حدیث کے مسائل تو ان کے فنگر ٹپس پر ہیں، بہت ہی پیارے عالم ہیں۔ تو آپ نے ان کو کہلا بھیجا کہ میاں تم آ جاؤ، تمہیں میں فلاں علاقے کا قاضی مقرر کرنے والا ہوں، جج لگانے والا ہوں۔ تو وہ ان کو جانتے تھے، ان کے پاس وہ آیا کرتے تھے، انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ بہت اچھے عالم ہیں، اور لوگوں نے بھی سفارش کی۔ تو جب وہ عالم صاحب چیف جسٹس کو قاضی القضاء کو ملنے کے لیے آئے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی نشست پر، تو انہوں نے دیکھا، جب وہ ان کے پاس آئے اور آ کر بیٹھے، الیک سے لیک ہوئی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تمہیں یاد کیا تھا، میں تمہیں ایک علاقے کا قاضی لگانے والا تھا، لیکن میری رائے جو ہے وہ بدل گئی ہے، میں افسوس سے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اس علاقے کا قاضی نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو جو مصائب تھے دوسرے قضاء کے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے اس کو بلایا اور پھر واپس بھی کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص بارہا میرے پاس آیا ہے، اور یہ جب بھی آیا ہے باہر کے دروازے سے لے کر میری اس نشست کر، یہ جب بھی چلا ہے میں نے اس کے قدموں کو شمار کیا ہے، 100 قدم اس کے پڑتے تھے بیرونی گیٹ سے لے کر میری نشست تک۔ آج جب میں نے اس کو دیکھا ہے تو اس کے 115 قدم پڑے ہیں۔ اس نے اپنی چال میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی ہے، یہ فخر سے چلا ہے کہ میں تو اب فلاں علاقے کا قاضی لگنے والا ہوں۔ اس لیے میں نے دیکھا کہ اس کی چال میں جو ہے وہ تبدیلی آ گئی ہے، اب یہ چیف جسٹس لگنے کے قابل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی جو چال ہے وہ اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس لیے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ تو عباد الرحمن کی پہلی صفت ہمارے سامنے آئی کہ یمشون علی الارض ہونا، جب بھی وہ زمین پہ چلتے ہیں تو کیسی چال چلتے ہیں جی؟ نرم چال چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، طمانینت کے ساتھ چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کو جاہل منہ کو آتے ہیں، ان کو بحث مباحثے میں الجھانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بحث و تکرار کرنا چاہتے ہیں، فضول یاوہ میں ان کا وقت برباد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا سَلَامًا، وہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کر کے نکل جاتے ہیں، کہتے نہیں بھائی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری اس بحث مباحثے کے اندر، تم ٹھیک کہتے ہوگے لیکن پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم آپس میں بات کر لیں گے، اس وقت جو ہے وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو عباد الرحمن کی جو دوسری صفت ہے میرے دوستو وہ کیا ہے کہ وہ یاوہ گوئی کے اندر، فضول باتوں میں، نکمی باتوں میں، بیکار باتوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھاتے۔ سورہ مومنون کا میں نے درس آپ کی خدمت میں رکھا تھا مسجد ترمٹھیاں کے اندر، اس میں بھی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہاں اہل ایمان کی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو جنت کے مستحق ہیں، جو قرآن مجید کا مطلوب انسان ہیں، اس میں بھی یہی فرمایا گیا تھا کہ قرآن مجید کا جو مطلوب انسان ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ کیا کرتے ہیں؟ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے اس طرح کی کوئی بات کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس بات نہیں کرتے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، ہمارے پاس تو فضول باتوں کے لیے، نکمی اور بیکار باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو آج کی تربیت گاہ کا یہ ٹیک ہوم میسج ہے کہ ہم نے نکمی باتوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھانا ہے، فضول باتوں میں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کا جو ہے کوئی نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ مرتب ہونے والا ہو، تو ایسی فضول اور نکمی باتوں سے کیا کرنا ہے جی؟ دور رہنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
रहमान के बंदे वो हैं कि जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, सजदे और क़याम में गुजरती हैं। रातों को सोते हैं वो, लेकिन इतना नहीं सोते कि ख्वाब गफलत और ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हैं ना, वो कुछ सोते भी हैं और कुछ जागते भी हैं। अल्लाह के रसूल का उसवा हसना उनके सामने होता है। परवरदिगार अपने नबी से कहता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु अव ज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरआन तरतीला। महबूब, तो रातों को उठा कर थोड़ा सा, कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु, आधी रात सो जा और आधी रात मेरे सामने गुजार। अव इनकुस मिनहु, कुछ कम कर ले। अव ज़िद अलैहि, इट इज़ अप टू यू, तेरे ऊपर मुनसर है, कुछ थोड़ा ज़्यादा कर ले, कुछ कम कर ले, कुछ ज़्यादा कर ले आधी रात से, लेकिन खड़ा ज़रूर रहे। क्यों कि इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, ये जो रात का जागना है ना, ये नफ्स को कुचलने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जितना भी आदमी रात को उठता है, परवरदिगार आलम आसमान दुनिया पे जलवा अफरोज़ होता है और सदा लगती है कोई मांगने वाला कि उसको अता किया जाए, है कोई बख्शिश का तलबगार, मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी बख्शिश, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई जन्नत का तलबगार कि जन्नत उसके नाम पे अलाट कर दी जाए। रात को अल्लाह कहाँ होता है? आसमान दुनिया पर, और हम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं। तहरीक इस्लामी के साथियों के लिए मैं बात ख़ास तौर पर और बाकी अपने भाइयों के लिए आम तौर पर कहता हूँ कि देखिए, दिन को हम नेकी का काम करते हैं, लिटरेचर तकसीम करते हैं, मुलाकातें करते हैं, लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते हैं, दरस कुरान में बुलाते हैं, खाने की दावत देते हैं, चाय पर बुलाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं। किस लिए? कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। दिन को हम अल्लाह को तलाश कर रहे होते हैं, दिन को हम अल्लाह को तलाश कर रहे होते हैं, और रात को अल्लाह हमें तलाश कर रहा होता है। बात उलट जाती है, दिन को हम अल्लाह को तलाश करते हैं और रात को अल्लाह हमें तलाश कर रहा है। कोई, हम तो माहिल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं, आओ मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूं। और ये जो रातों का जागना है ना, वो पीर वारिस शाह ने कहा था कि रात दा जागण औखा होंदा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या जागदा चोर ते ठग राती, ते या जागदा पहरेदार राती, या जागदा इश्क दी मर्ज वाला, ते या जागदा यार दा यार राती। वारिस शाह फिर सो जांदे सारे, जागदा रहंदा परवरदिगार राती। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो ज़ात है, जिंदा जावेद हस्ती, कि जिसको नींद तो नींद, सिनन ऊँग तक भी नहीं आती। तो दोस्तों, रातों को वो आपकी तलाश में आ रहा होता है। इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदां नूं सुतियां आण जगावे। तो दोस्तों, रातों को जागो, अल्लाह से राज़ो न्याज करो। मेरा तजर्बा है कि जो दुआ भी आप मांगोगे रातों को उठकर, वो मुस्तजाब होती है। अल्लाह तो दिन को भी सुनता है, वो समीओ बसीर है, लेकिन रातों को वो बड़े गौर से सुनता है। उसकी रहमत, वही रहमान के बंदे बनो, तो फिर अल्लाह की रहमत को कैच कर लो। अल्लाह जो है वो उसकी रहमत ठाठे मारते हुए, मौजे मारते हुए समंदर की तरह रात को जो है उसमें तग़यानी सैलाब आया हुआ होता है। तो मत ख्वाब खरगोश के मज़े लो। जागते तो सब लोग हैं, मैं भी जागता हूँ, आप भी जागते हैं, और भी मुसलमान जागते हैं, कुफार मुशरिकीन भी जागते हैं। रातों को जागने वाले का सुबह पता चल जाता है। वो किसी ने कहा था ना, हाजी साहब, कि ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरी हुई सी जुल्फें, ये उड़ी उड़ी, रात को जो जागता रहता है वो सुबह रंग उसका पीला होता है, नजर आता है, आंखें दसी होती हैं, सुर्खी उनमें नजर आ रही होती है कि मियाँ रात को जागते रहे हैं। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरी हुई सी जुल्फें, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना।
تو میرے دوستوں عزیزوں، جو رات کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، رنگ اس کا بھی اڑا ہوا ہوتا ہے، چہرہ اس کا بھی زردی مائل ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا نور ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، نرم چال چلتے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہ الجھتے نہیں ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ سجدوں کے اندر، اور ہاں ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ۔ اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کون بتلائے کسی معلوم کہ کون کہے کہ یہ طالب اور مطلوب کی جو دعا سجدے میں ہے۔ جو سجدے کے اندر آدمی بات کرتا ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو مومن ہے یہ اللہ کے ساتھ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو پھر راتوں کا جو سجدہ ہے میرے دوستو، وہ بڑا ہی باری ہے، وہ بہت ہی پیارا سجدہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے کہ جو اللہ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں یا پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے دور رکھ دے۔ ان عذابہ کانا غراما، یہ عذاب جہنم تو جان کا لاگو ہے۔ اپنی عبادت پہ غرہ نہیں ہے، فخر و غرور نہیں ہے، جو فرسانم بالنہار اور روبانم باللیل، پروردگار دن کو تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، کفار سے برسر پیکار رہتے ہوئے، تیرے راستے میں تلوار چلاتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت پر غرہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کمال زہد نے سکھا دیا ہے زاہد کو کہ خلق خدا پہ زبان تہن دراز کرے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی وہ اپنی عبادات پر، اپنی تہجد گزاری پر اور اپنی عبادت گزاری پر ان کو بھی فخر ہو جاتا ہے۔ یہ تلبیس ابلیس ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ شیطان علماء کو جو ہے وہ ورغلاتا ہے، ان کو دمکاتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے کہ ارے میاں اب تمہیں کیا ضرورت ہے، تم تو اس مقام پہ پہنچ گئے ہو۔ تو جو رحمان کے بندے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم دامن کو چھلکا کے چلے جائیں، آخری وقت ہمارا جو ہو تو وہ تیری نافرمانی میں آ جائے۔ تو یہ عذاب جہنم جو یہ تو جان کا لاگو ہے۔ انہا ساعت مستقرم و مقامہ، اس میں تھوڑی دیر بھی اگر ہم چلے گئے پھر بھی بربادی ہے، اور اگر مستقل جہنم رسید ہو گئے تو پھر بھی بربادی ہے۔ یہ اللہ نہ تھوڑے وقت کے لیے نہ زیادہ وقت کے، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی ہم کلمہ گو ہیں، تھوڑا سا وقت ہم گزاریں گے جہنم میں پھر ہم اللہ نہ جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اب وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح آپ کی خدمت پہ رکھوں کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہا ساعت، انتہائی برا ٹھکانہ ہے، مستقرن تھوڑی دیر بھی ٹھہرو یا مقامہ، اگر پوری زندگی بھی وہاں جلنے ہوئے گزر جائے اللہ معاف فرمائے۔ یہ منافقین جو ہیں ان کے لیے آتا ہے کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، 70 سال لگیں گے ان کو اپنے اس مقام پر پہنچتے ہوئے۔ ایک پتھر پھینکا گیا جہنم کی اس عطا گرائی میں، اس ویل میں، اس وادی میں جو منافقین کا ٹھکانہ ہے، تو اس کو 70 سال لگے۔ تو اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں کہ ان کو بھی جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس عطا گرائی میں جاتے ہوئے ان کو 70 سال لگیں گے، اور ان 70 سالوں میں ان کا جسم کا جو گوشت ہے یہ جلے گا، یہ چمڑی جل کے کباب بنے گی، یہ ہڈی سرما بنے گی، پھر ان کو نئی چمڑی دی جائے گی، نیا گوشت دیا جائے گا، نئی ہڈی دی جائے گی، بار بار ان کو جو ہے وہ اس عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، اور 70 سال ان کے ساتھ اس جہنم کی تھا گہرائی میں پہنچتے ہوئے۔ تو اللہ جہنم کے عذاب سے تھوڑا بھی ہو تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندوں کی اگلی صفت ہمارے سامنے آئی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے، پیسے کو اس طرح نہیں پھینکتے کنجر بلا کے اور ڈھوم بلا کے اور مراسی بلا کے اور شادی پر، اگر اللہ کے نام پر اگر کہ نا جماعت اسلامی کے فنڈ میں سیلاب زدگان کے لیے، زلزلہ زدگان کے لیے، یا کسی اور جو ہے خدمت کے لیے کچھ تھوڑا سا کوئی یار کو 5 10 50 روپے دے دو تو اپنے جیب پہ ہاتھ رکھ لیتے، یعنی یہ جماعت اسلامی والوں کا تو کام ہی چندے مانگنا ہے۔ تو جب اس طرح کے وہ جو کنجر آتے ہیں جو مراسی، ان پر اس طرح پھینکتے ہیں
اس طرح فرمایا نہ لم یسرفو، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، بخل سے بھی کام نہیں لیتے کہ وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کھینچ کے رکھتے ہیں اور پیسے کو سینچ سینچ کے رکھتے ہیں۔ ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر گنتا رہتا ہے اور پھر کہتا کیا ہے کہ یہ میرا مال جو ہے یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ تو میرے دوستو یہ مال جو ہے وہ ہاتھ کی میل ہے، یہ ساتھ رہنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا بخل ہے، اور اللہ کے راستے کے سوا کسی دوسرے راستے پہ جو ہے وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرو تو وہ اسراف ہے۔ اس لیے بچو ان چیزوں سے۔ 5 سوال ہوں گے مولانا جب قیامت کو اللہ کے بارگاہ میں بندہ انفرادی طور پر انڈیویجولی، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ امام ترمذی کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کا بیٹا قدم نہیں سرکا سکے گا بارگاہ خداوندی سے حتیٰ یسأل عن 5، جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں۔ یہ جہنم جنت تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے 5 سوال آنے والے ہیں۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ عمر کی گھڑیاں کہاں فنا کر کے آئے، وعن شبابہ فیما ابلا، اور یہ جوانی جو دی گئی تھی اس کو کہاں برباد کر کے آئے۔ جوانی بھی تو عمر کا حصہ ہے، لیکن جوانی کو الگ سے مینشن کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جوانی دیوانی بس اسی کام کی، لوٹتا چل اور لٹاتا چلا جا، نہ۔ تو کیا کرتے ہیں، قدم نہیں اٹھا سکے گا بندہ اللہ کے دربار سے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں فنا کیا اس عمر کی گھڑیوں کو، اور جوانی کو کہاں برباد کر کے آیا، اور تیسرا سوال کیا ہوگا، عن مالہ، مال سے متعلق ہوگا، من عین اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا۔ مال سے متعلق 2 سوال ہوں گے۔ بسا اوقات آدمی اپنے مال کو کماتا تو حلال اور جائز طریقوں سے ہے، لیکن لٹاتا ان کو ناجائز کاموں میں ہے، یا کبھی کبھی جو ہے وہ ناجائز طریقوں سے کماتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ایک سرائے بھی بنوا لوں، ایک مدرسہ بھی کھول لوں، ایک مسجد بھی بنا لوں، اور یتیم خانے میں بھی میں کچھ دے دوں۔ اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک چیز کو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کو عزیز ترین چیز جب تک نہ پیش کرو تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ پاک چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو فرمایا کہ مال سے متعلق 2 سوال، کہاں سے کمایا، من عین اکتسبہ، اکتساب مال کہاں سے ہوا، وفیما انفقہ، اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ اور پھر علم کے بارے میں 5واں سوال ہوگا کہ جو کچھ علم صابر صاحب دیا گیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو جماعت اسلامی کے ساتھیوں، اس حدیث کو تو آج پلے باندھ کے جاؤ کہ یہ 5 سوال مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، بوڑھے سے بھی، بچے سے بھی، عورت سے بھی اور مرد سے بھی، نیک سے بھی اور بد، سب سے ہونے والے۔ تو فرمایا کہ جو رحمان کے بندے وہ کیا کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل سے بھی کام نہیں، وکان بین ذلک قواما، تو ان کا خرچہ کیا ہوتا ہے، اس کے بیچوں بیچ ہوتا ہے، نہ افراط اور نہ تفریط۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ توحید کی بات آ گئی۔ رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہیں بناتے۔ اللہ بھی کر لیتا ہے اور بابا جی بھی کر لیتے ہیں، فلاں بھی کر لیتا ہے اور فلاں غلام بھی کر لیتا ہے۔ ہاں جی، یہ کرو گے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی ایک کو بھی آپ نے ساجی اور شریک بنا دیا تو جتنی نمازیں پڑھتے جاؤ، جتنے سجدے کرتے جاؤ، جتنا انفاق اللہ کے راستے میں کرتے جاؤ، کسی کام کا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور ساجی نہ بنانا۔ مزاروں پہ جھنڈا لگانا یہ شرک سب کو نظر آتا ہے، چادر ڈال دینا دوشالہ سب کو نظر آتا ہے، اور اس کی دیگ پکانا سب کو نظر آتا ہے، بابا جی سے جا کے دعا مانگ لینا یہ شرک سب کو نظر آتا ہے۔ اس پر بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ شرک کسی کو نظر نہیں آتا
کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پہ راضی رہنا، یہ بھی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ایسے مشرکین کو اللہ نے فاسق، ظالم اور کافر کہا۔ یہ فتویٰ قرآن کا سورۃ مائدہ میں 3 آیتیں ہیں یک کے بعد دیگرے، اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ کافر ہیں وہ۔ تو یہ شرک نظر نہیں آتا، جہاں اللہ کی عبادت میں شرک نہیں کرنا ہے وہاں اللہ کے اس حق میں بھی شرک نہیں کرنا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، اس پر قانون کس کا چلے گا جی؟ اللہ کا چلے گا۔ اگر باپ دادا کا قانون چلتا ہے، صدر صاحب کا قانون چلتا ہے، وزیر اعظم کا قانون چلتا ہے، پارلیمنٹ کا قانون چلتا ہے، تو پھر اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ پھر جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہو اور وہ وہاں جا کر جو قانون سازی کرتے ہیں، ان کے ہر عمل کے ساتھ میں اور آپ بھی جو ہے وہ پورے برابر کے شریک۔ نیک کام کریں گے تو نیکی ملے گی، اور برے کام نیکی کی تو توفیق ان کو ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں اس طرف جاؤں گا تو میں اپنے موضوع سے اتر جاؤں گا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ وہ ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اب لڑکی کی لڑکی کے ساتھ شادی جائز ہے، مرد کی مرد کے ساتھ شادی جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ اور والد اپنی بچی سے پوچھ لے رات دیر سے کیوں آئی ہو تو اس کے ہاتھ میں کڑا پہنا کے جیل میں ڈالیں گے۔ یہ قانون بن رہے ہیں نا اس ملک میں۔ تو یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں۔ تو جب آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو جو ہے منتخب کرتے ہیں، یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، تو کل قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس وقت آپ کہے گا یا لیت لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں صاحب کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کو ووٹ نہ دیتا۔ تو پھر وہ وقت جو ہے وہ واپس آنے کا نہیں ہے میرے دوستو۔ آج جو ہے وہ وقت ہے آپ کے پاس کہ سوچ لو کہ کیا کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کسی طرح کا بھی جو ہے وہ شرک اللہ کے ساتھ وہ نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہیں، یعنی قتل ناحق نہیں کرتے۔ حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ زانی محسن کو سنسار کرنا۔ جو مرتد ہو گیا، اسلام اس نے چھوڑا، اسلام قبول کیا پھر چھوڑ دیا، مرتد ہو اس کو۔ اور جس نے جو قاتل ہے اس کو قصاص میں قتل کیا، یہ قتل حق ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے یہ جو کلاشن کوفیں لے کر بے گناہوں کو جا کے مساجد کے اندر اور مزارات کے اندر اور کلیساؤں کے اندر، گرجا گاہوں کے اندر جو قتل کر دیتے ہیں، یہ عباد الرحمن نہیں ہیں، یہ شیطان کے بندے، ان سے بھی بچ کے رہنا۔ الحمدللہ کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اس طرح کے کلچر کی سزاوار بالکل نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ رذائل اخلاق ہمارے سامنے، پہلے رحمان کے بندوں کی صفات، اور یہ وہ صفات ہیں جو رحمان کے بندوں کی نہیں ہیں۔ یہ کفار مکہ ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ زنا کرتے تو اس کی جو ہے وہ تفصیلات دوستوں کو بتاتے، قتل کرتے تو بڑے تمطراق سے اس کو بیان کرتے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کے جو توحید کا گھر تھا، اللہ کا گھر بیت اللہ، اس میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ رذائل اخلاق جو ہے وہ رحمان کے بندوں کے نہیں ہیں۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ایسا کرے گا اس کو کیا ہوگا جی؟ وہ دردناک عذاب کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے گا۔ اللہ فرمایا یضاعف لہ العذاب، عذاب اس کا ڈبل کیا جائے گا، دوہرا عذاب اس کو دیا جائے گا یوم القیامہ، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ، ہاں جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ جب آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جب بھی کوئی گندے اور برے کام کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تجدید ایمان کرتا ہے، اور صرف ایمان پر ہی نہیں بس، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پھر نیک کام کرنے لگتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تم کوئلے لے کر آئے میرے پاس، توبہ تم نے کر لی، تم جا، تیرے جتنے گناہ تھے ہم نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ان کے بدلے ہم نے تمہیں اتنی نیکیاں دے دی۔ کتنی بڑی، یہ رحمان کی بات ہو رہی ہے نا، یہ سودا تو اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے سے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ توبہ استغفار پر درس آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ جو ہے وہ تو ہے ہی غفور، مغفرت کرنے والا اور رحیم، رحمت کرنے والا ہے۔
آگے اللہ فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیات کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر وہ بہرے اور گنگے ہو کر نہیں پڑ جاتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سوچ کرتے ہیں، فکر سے کام کرتے ہیں، اس کو غور سے پڑھتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کتاب انقلاب قرآن ابھی مولانا نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس قرآن مجید کو صرف تلاوت نہ کرو، تلاوت کا بھی فائدہ ہے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کو سوچ بچار سے، یہ قانون کی کتاب ہے، اس کو سمجھو، یہ ہدایت دینے والی ہے، اس سے اپنے زندگی کا لایا عمل سیکھو، اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہ پڑ جاؤ۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، پھر یہ رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار کیا کر ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میں بڑا تہجد گزار ہوں، بڑا نمازی ہوں، جماعت کا بڑا زبردست ورکر ہوں، ہر وقت جو ہے میں اللہ کے دین کی دعوت میں لگا رہتا ہوں، لیکن میں ذرا اپنے بچوں کا بھی تو خیال کروں، میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچہ میرا اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے جی، کیونکہ اس کا اینول ایگزام ہونے والا ہے، رات کو وہ پیپر کی تیاری کرتا رہا ہے، وہ آخرت کے پیپر کی تیاری اس کو کون کرائے گا؟ تو آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی بنیں گے کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس راستے پر اپنے بچوں کو بھی چلائیں۔ جس راستے کا انتخاب آپ نے کیا ہے وہ راستہ جو سیدھا جنت کے گیٹ میں لے کے جانے والا ہے، اس راستے پر اپنے بچوں کو بھی چلائیں، تب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کی بیویاں بھی اور آپ کے بچے بھی۔ اور یہاں جو نقطے کی بات اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں متقین کا امام بنا، ہمیں متقی بنا دے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور متقیوں کا بھی ہمیں امام بنا دے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ کس کو کرنی چاہیے جی؟ رحمان کے بندوں کو کرنی چاہیے۔ جب یہ آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اور یہ صفات عالیہ، یہ صفات حمیدہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو جنتوں کی وہ ابدی بہاریں دکھائے گا، اس میں آپ کو لے جائے گا، وہاں اللہ کی رضا کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے اس جنت کے اندر وہ نعمتیں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان صفات حمیدہ کا حامل بنا دے جو ہم نے رحمان کے بندوں کے حوالے سے اس وقت مطالعہ کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔